خداوند یسوع المسیح کے عظیم اور جلالی نام میں دیکھنے والے تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں خداوند اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا تاکہ میں آپ سب کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو سکوں۔ میرے عزیزوں، ہم خداوند زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہر روز ہمیں اس طرح کے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم بہن بھائی باہم مل کر خداوند کے کلام اقدس کی عظیم سچائیوں کو سیکھ سکیں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک اور بہت ہی ایک اہم سوال کی طرف اپنے توجہ کو تھوڑی وقت کے لیے گامزن کریں گے، جو ایک بہت اہم سوال ہے، خاص کر جب ہم ایک مسلم کمیونٹی میں رہتے ہوئے، مسلم لوگوں کے اندر رہتے ہوئے یہ بارہا ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا یسوع خدا ہے؟ آج ہم بائبل مقدس کی روشنی میں تھوڑے وقت کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ کیا میرا اور آپ کا یسوع جو ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ خدا ہے؟ بائبل مقدس کی روشنی میں ہم اس بات پر تھوڑے وقت کے لیے غور کریں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس بات کو جانیں کیا یسوع خدا ہے، ہم اس سے پہلے اس بات کو جانیں گے کہ خدا کون ہے۔ خدا جو اس کائنات کا خالق ہے، خدا جس نے اس کائنات کو اپنے کلمے سے، اپنے کلام سے خلق کیا، وہ خدا کون ہے؟ ہم اس کو بائبل مقدس کو پڑھنے کے وسیلے سے جان سکتے ہیں۔ خدا کو ہم اس کی ذات سے، اس کی شخصیت سے اور اس کے کاموں کے وسیلے سے ہم اس کی ذات کو جان سکتے ہیں۔ خدا نے کس طرح سے اپنے آپ کو اس دنیا پر ظاہر کیا اور اپنا آپ بتایا کہ میں ایک خدائے قادر مطلق ہوں۔ خدا نے اس دنیا کے اندر نبی، رسول اور اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ خدا کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں۔ خدا نے اپنے مختلف ناموں کے وسیلے سے اپنے آپ کو اس دنیا پر ظاہر کیا۔ خدا نے اپنے کام کے وسیلے سے اپنے آپ کو اس دنیا پر ظاہر کیا۔ خدا نے اپنی شخصیت کے وسیلے سے اپنے آپ کو اس دنیا پر ظاہر کیا۔ اور بائبل مقدس کے جو لکھاری ہیں، جو مورخین ہیں، وہ اس بات کو روح القدس کی ہدایت کے مطابق قلم بند کرتے رہے، لکھتے رہے۔ اور جب خدا کا ظہور جو ہے میرے اور آپ کے نجات دہندہ یسوع المسیح کے وسیلے سے اس دنیا پر ہوا، تو اس وقت بائبل مقدس کا لکھا جانا پورا ہوا۔ پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے پرانے عہد نامے میں خدا نے کس طرح سے اپنی ذات کو مختلف ناموں کے وسیلے سے اس دنیا پر ظاہر کیا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی اس بات کا پتہ چلتا ہے، اس میں خدا نے اپنے آپ کو یہوہ الوہیم کے نام سے پیش کیا ہے، یعنی کہ یہوہ الوہیم کا مطلب ہے خالق کرنے والا۔ اس نے بتایا کہ میں اس دنیا کو اپنے کلمے کے وسیلے سے خالق کرنے والا ہوں۔ اگر ہم پیدائش 17ویں باب کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے، اس میں خدا نے اپنے آپ کو ایل شدائی کے نام سے ظاہر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے قادر مطلق۔ اس کا مطلب ہے خدا ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے، اور اس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور پوری کائنات اس کے قبضہ میں ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم پیدائش 22ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں خدا نے اپنے آپ کو یہوہ یری کے نام سے پیش کیا ہے، یہوہ یری کے نام سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، یعنی یہوہ مہیا کرنے والا، جو میرا اور آپ کا مہیا کرنے والا ہے، ہمیں بخشنے والا ہے۔ اور جب ہم خروج 3 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو میں ہوں کے نام سے ظاہر کیا۔ جب خدا اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ کلام کر رہا تھا اور مختلف سوال و جواب کا جب تبادلہ خیال کیا گیا تو خدا نے بتایا کہ جا کر ان سے کہنا میں جو ہوں سو ہوں۔ خروج کی کتاب 3 باب میں خدا نے اپنے آپ کو میں ہوں کے نام سے ظاہر کیا۔ اب ہم نے دیکھ لیا، چند ایک حوالہ جات ہم نے دیکھ لیے کہ بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں خدا نے کس طور سے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ اب ہم پرانے عہد نامہ میں ہی
کچھ حوالہ جات کو دیکھیں گے، یہاں پر میرے اور آپ کے نجات دہندہ یسوع المسیح کی جو ہے پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ اگر وہ صفات جو خدا باپ نے ہمیں پرانے عہد نامہ میں پڑھی، اگر وہ صفات یسوع کی پیش گوئیوں میں ہمیں ملتی ہیں، اگر وہ صفات ہمیں یسوع میں ملتی ہیں، تو وہ کامل خدا ہے۔ اگر وہ صفات، وہ خصوصیات ہمیں یسوع کے اندر نہیں ملتی، وہ محض ایک انسان ہے اور وہ ایک مخلوق ہے۔ یسایہ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں یسوع کے بارے میں پیش گوئی کی گئی، لکھا ہے اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یسایہ 40ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، یسوع کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو۔ یہاں پر جو خداوند کے لیے لفظ ہے وہ یہوہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہوہ کی راہ جو ہے وہ درست کرو۔ اگر ہم یسایہ 9ویں باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہ عجیب مشیر خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہاں پر بھی خدا اپنے بیٹے کی پیش گوئی اس طور سے کر رہا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور اپنے اسی نام کو بیٹے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یوئیل 2 باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی خدا یعنی یہوہ کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور اعمال 2 باب کی 25ویں آیت میں جب پترس اس بات کو پورا کرنے کا ذکر کر رہا ہے، اس نے ڈائریکٹ اس ورس کو وہاں پر کوٹ کیا۔ اس نے کہا، ہم خدا کے نام سے اس کا کام اور اس کی شخصیت کے وسیلے سے اپنے خدا کو جان سکتے ہیں۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ میرا اور آپ کا یسوع المسیح جو ہے وہ ہمارے خدا کا ظہور ہے اس دنیا پر، وہ ہمارے خدا کا اظہار ہے اس دنیا پر۔ جب وہ اس دنیا کے اندر آیا، جب اس نے باپ کو ظاہر کیا، تو کلام مقدس کا لکھا جانا پورا ہوا۔ اب یہ جو پیش گوئیاں یسوع کے بارے میں بائبل مقدس میں یعنی پرانے عہد نامے میں کی گئی ہیں، اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طور سے ان کا پورا ہونا جو ہے، ان کا فلفلمنٹ جو ہے وہ نئے عہد نامے میں کس طور سے ہو رہی ہے۔ اب وہ تمام پیش گوئیاں جو یسوع کے بارے میں کی گئیں، اب ہم ان کو نئے عہد نامہ میں دیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، ایمانویل، وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ ڈائریکٹ اس بات کو، اس ورس کو کوڈ کیا گیا ہے یسایہ 7ویں باب کی 14ویں آیت کو، اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اعمال کی کتاب 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ کیا یسوع ایک مخلوق ہے؟ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا کی گئیں اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں کی گئی۔ یعنی وہ سب چیزوں کا خلق کرنے والا ہے، وہ مخلوق نہیں بلکہ وہ خالق خدا ہے اور خلق کرنے والا ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑی آواز کے ساتھ کہا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اگر یہ بات موسیٰ کہتا تو لوگ اس سے کہتے، ہم جانتے ہیں کہ تو نے مصری کو قتل کیا تھا اور تو نے گناہ کیا تھا۔ اگر یہ بات داؤد کہتا تو لوگ اس سے کہتے، ہم جانتے ہیں کہ تو بتسبا کے ساتھ گناہ میں گرا تھا، لہٰذا تو نے گناہ کیا تھا۔ یہ دعویٰ جو ہے صرف خدا ہی کر سکتا ہے، جس نے بڑی آواز کے ساتھ کہا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ انسان، وہ ایک مخلوق نہیں بلکہ خالق خدا ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ ایمانویل ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق کرنے والا خدا ہے۔
خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔